تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یار حسین کیمپ میں آپ نے کام کیا مختلف تنظیموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ٹیمز کے ساتھ، کیا بڑے ایشوز تھے جو آپ کی نظر میں لوگوں کو وہاں پہ جن کا سامنا تھا؟ بہت سارے پرابلمس تھے جو موسٹلی جو میں نے میڈیکل پرابلمس دیکھے تھے جو فرسٹ شفٹ میں، ان میں بلک آف دا پیشنٹس کو ڈائریا اور گیسٹرینٹرائٹس تھا۔ اس کے بعد اپر ریسپریٹوری انفیکشنز تھے، بچوں کو وہی ایشوز تھے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اور عورتوں کا جو تھا وہ یہ تھا انیمیا اور بیک ایک، اور there were some cases which زیادہ تر مجھے جب نظر آ رہے تھے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں ڈپریشن کے تھے۔ there were some women, some men جو circumstances کی وجہ سے were feeling lost and hopeless. بٹ جنرلی میں نے دیکھا کہ حالانکہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، لیکن کوئی کمپلینٹ نہیں کوئی کسی چیز کا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر مہر، آپ امریکہ سے پاکستان گئیں، جو کہ اتنا اس نے ترقی نہیں کی ہوئی جتنی امریکہ میں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بیسک انفراسٹرکچر کی ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، آپ کی کیا آبزرویشنس ہیں اس حوالے سے؟ انفراسٹرکچر نیڈز اے لاٹ آف امپروومنٹ آپ ہیلتھ کیئر کے لحاظ سے، بٹ دا اسپرٹ از دیئر، اور اس چیز کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، جنروسٹی آف اسپرٹ کا، جو کہ پاکستان میں بہت ہے۔ آئی تھنک if there's a right grid work and a infrastructure created, there'll be many people to fill it up and do the process very well. ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہاں پہ یقیناً جو سرکاری ادارے ہیں وہ کام کر رہے تھے، لیکن آپ جیسے کام کر رہی تھی ایک غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ، کیا رول تھا غیر سرکاری تنظیموں کا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں اگر یہ نہیں ہوتے تو شاید اس طرح سے ہیلتھ کوریج نہ ملتی یا لوگوں کو اس طرح کی سہولیات نہ فراہم کی جا سکتی جو کہ ان این جی اوز کی وجہ سے ہے؟ این جی اوز کا جو نظریہ ہے ذرا زیادہ ہولسم مجھے لگتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف امیجیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، نہ صرف ایمرجنسی میجرز کرتے ہیں، بٹ دے لک ایٹ سسٹینیبلٹی اینڈ دا فیوچر۔ تو ان کا ایمفسس ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر بھی ہوتا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ جو ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہاں پہ ضرورت ہے امپروومنٹ کرنے کی؟ کون سے سیکٹرز ہیں، حصے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کام کیا جا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ پبلک ہیلتھ سیکٹر ہے میرے نظریے میں، کیونکہ جب کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، کوئی وار زون ہوتا ہے یا کوئی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، ایک تو ڈائریکٹ انجری ہوتی ہے لوگوں کی، امیجیٹ کوئی ڈیزیز ہو جاتا ہے یا امیجیٹ کوئی انجری ہو جاتی ہے، لیکن جو انڈائریکٹ انجریز ہیں دے آل ڈیل ود پبلک ہیلتھ ایشوز، اور اس میں آتا ہے نیوٹریشن، خاص طور پہ ان میں 80% تو عورتیں اور بچے مارے جاتے ہیں، اس سے سارے اور مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتی ہیں، یہ ایک سوسائٹل کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس چیز کی جو بہت فار ریچنگ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ایک تو زلزلہ آیا، اس کے بعد ہی کچھ ہی سالوں بعد یہ ایشو ہوا سوات میں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیزاسٹرز کے وقت میں ریلیف پہنچانے کے لیے، ایمرجنسی ریلیف پہنچانے کے لیے پاکستان پہ پاس ایک انفراسٹرکچر موجود ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان میں فرسٹ آف آل یہ دو جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں یہ بہت ہیوج ڈیزاسٹرز ہیں، ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، ایک اور قسم کا ڈیزاسٹر ہے، اینڈ آئی تھنک کہ تھرو دا ارتھ کویک آف کورس ود سب ملکوں کا جو ایڈ ملا ہے جو بھی ہے، آئی تھنک پاکستان ڈیڈ اے ونڈرفل جاب آف کمنگ ٹوگیدر اینڈ گوئنگ تھرو اٹ آفٹر دا ارتھ کویک، اور اس کے بعد سے پھر یہ طالبان کا جو چل رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ملک ہے پوری
دنیا میں جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک ہو رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ اسپیکس ٹو دا اسپرٹ آف آر پیپل کہ ہاؤ دے کم آؤٹ آف دیز تھنگز ٹائم اینڈ ٹائم اگین. بہت شکریہ. تھینک یو ندیم صاحب.